گائز 1977 میں جب ضیاء الحق برسر اقتدار آئے تو انہوں نے پورے پاکستان میں اسلامی قوانین رائج کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسلحہ امریکہ کا اور مجاہدین پاک فوج کے تیار کیے ہوئے قیامت کی طرح سوویت یونین پر ٹوٹ پڑے، اور اس کے جوابی کارروائی میں سوویت اور افغان ایئر فورسز کے جیٹ بامبرز نے پاکستانی فضائی حدود کراس کر کے ریفیوجی کیمپس پر دھماکے کرنا شروع کر دیے۔ کے دفاع کے لیے پاکستانی فوج نے چائنیز بلٹ J-6 فائٹر تعینات کیے ہوئے تھے، جن کی سپیڈ 1 میک تھی، اور اسی سرحد کے دفاع کے لیے 2 ریڈار بھی مختص کیے ہوئے تھے، لیکن یہ جیٹ اور ریڈار بہت سست ثابت ہوئے۔ ریڈار کی کوریج بھی لمیٹڈ تھی، لہٰذا کسی بھی جیٹ کو انٹرسپٹ نہیں کر پائے کا فقدان تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستانی فالکنز کو اپنے AIM-9P اور جدید ترین AIM-9L سائیڈ وائنڈر اور 20 ملی میٹر والکین گن کو استعمال کرنے کے لیے اپنے مخالفین کے قریب جانے کی ضرورت تھی۔ فائنلی 1986 میں پاکستانی F-16 کے نمبر 9 گریفن اور 14 شاہین سکواڈنز افغان سرحد پر کامبیٹ ایئر پیٹرولز کے لیے تیار تھے۔ اسی سال سوویت اور افغان فورسز نے پنجشیر ویلی میں مجاہدین کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ 17 مئی 1986 کو 2 Su-22 پارچنار کے قریب پاکستانی حدود میں داخل ہوئے، جنہیں انٹرسپٹ کرنے کے لیے 2 پاکستانی F-16 طیارے آگے بڑھے۔ ایک F-16 جسے اسکواڈرن لیڈر حمید قادری اڑا رہے تھے، انہوں نے 6 میل کے فاصلے سے سائیڈ وائنڈر لانچ کیا، جو کہ طیارے کو ہٹ کرنے میں ناکام رہا۔ یہ Su-22 فوری طور پر افغان بارڈر کراس کر کے واپس جانے لگا تو قادری نے دوسرا AIM-9L فائر کیا، جو کہ نشانے پر لگا۔ دوسرے Su-22 کو حمید قادری نے اپنی گن سے انگیج کیا اور تباہ کیا۔ حمید قادری کے مطابق دوسرا طیارہ لیفٹ ٹرن پر تھا، اس کے ریڈیس آف ٹرن اور میری انرجی نے مجھے اتنا کانفیڈنس دیا کہ میں میزائل اور گنز سے اس ٹارگٹ کو آسانی سے اچیو کر سکتا ہوں۔ ٹکر طیارہ ریئلائز کرتا ہے کہ دوسرا طیارہ یعنی ڈیفینڈر مڑنے لگا ہے اور وہ اس طیارے کے پیچھے زیادہ دیر تک سٹے نہیں کر سکے گا اور اپنا ٹارگٹ کھو دے گا، یا ٹرن ہونے کے بعد وہ خود اس طیارے کی رینج میں آ جائے گا۔ تو تب پائلٹ ہائی یوزو تدبیر کا استعمال کرتا ہے، جس میں طیارے کو ایک خاص زاویے سے اوپر کھینچا جاتا ہے اور ٹرن کرتے ہوئے جہاز کی طرف نیچے لایا جاتا ہے۔ اگر ہائی یوزو تدبیر پرفیکٹ ٹائمنگ پر کی جائے، دشمن آپ کے نیچے رینج میں آ جاتا ہے اور آپ مزے لے کر فائرنگ کر سکتے ہیں۔ انٹرسیپشن کے بعد ریفیوجی کیمپس پر حملوں میں بہت حد تک کمی واقع ہو گئی۔ مزید یہ کہ سوویت یونین نے MiG-23 فائٹرز کو افغان Su-22 کی حفاظت کے لیے تعینات کر دیا۔ 1 مہینے بعد حمید قادری کو MiG طیاروں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس میں دونوں طرف سے کوئی فائرنگ نہیں ہوئی۔ قریباً 1 سال بعد 16 اپریل 1987 کو پاکستانی F-16 نے تھال کے قریب دوبارہ Su-22 کو چیز کیا، جس میں اسکواڈرن لیڈر بدرالسلام نے سخوئی جیٹ کو شوٹ ڈاؤن کیا۔ اس سخوئی کے پائلٹ لیفٹیننٹ کرنل عبدالجمیل تھے۔ 1987 تک سوویت ریکارڈز کے مطابق پاکستانی فائٹرز افغان فضائی حدود کے اندر گھومنا شروع ہو گئے، خاص طور پر خوست جیسے علاقوں پر جہاں مجاہدین رشین فوجیوں کا محاصرہ کیے ہوئے ہوتے تھے، اور AN-26 1989 میں تباہ کیا، اور اس کے علاوہ AN-24 بھی تباہ کیا۔ تاہم 2 ہفتوں بعد جب نمبر 9 اسکواڈرن کے 2 F-16 طیاروں نے سوویت 120 فائٹر ریجمنٹ کے 4 MiG طیاروں پر گھات لگا کر تب حملہ کیا جب یہ MiG طیارے دجاورے میں مجاہدین کی سپلائی بیسز پر کلسٹر بم سے حملہ کر رہے تھے، لیکن اس حملے میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ لیفٹیننٹ شاہد سکندر کے ونگ مین امجد جاوید نے غلطی سے اپنے F-16 پر ہی AIM-9L فائر کر دیا۔ F-16 تباہ ہونے کے بعد شاہد سکندر نے ایجیکٹ کیا اور پیراشوٹ کے ذریعے افغان سرزمین پر لینڈ کیا، جہاں سے انہیں اور ان کے طیارے کا ملبہ مجاہدین کے ذریعے پاکستان سمگل کیا گیا۔ 14 اسکواڈرن کے 2 F-16 طیاروں نے انٹرسپٹ کیا۔ اس لڑائی کے نتیجے میں الیگزینڈر روٹسکوئی کا طیارہ تباہ ہوا اور وہ ایجیکٹ کر کے پاکستانی سرزمین پر لینڈ کر گئے، جہاں علاقے کے لوگوں نے انہیں پکڑ کر فوج کے حوالے کر دیا۔ تھار ویلی کے اوپر تقریباً 32,000 فٹ کی بلندی پر تھے، جنہیں 2 پاکستانی F-16 نے انٹرسپٹ کیا، اور اس ڈاگ فائٹ میں 2 MiG-23 مارے گئے، جنہیں اسکواڈرن لیڈر خالد محمود نے نشانہ بنایا۔ اور اسی طرح 3 نومبر 1988 کو خالد محمود نے فضائی حدود کراس کرنے والے 3 Su-22 کو چیز کیا، جن میں سے ایک جہاز کو مار گرایا۔